लोग छोटा गंगा नजर आ रहा है गली तो गली आगे यार गिर जाएगा तो गटर नीचे यहाँ गिर पे ये ढिमका है बढ़िया नहीं गिर साफा बहुत ऐसे कर रही है यार अभी शुरू से हुआ नहीं अभी थोड़ा शुरू हो गया उठा कर रख कर نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وہاں سے بہت صاف فوٹو آئے گا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين صدق الله مولانا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس کا احسان ہے اس کا فیضان ہے بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صدیق فاروق عثمان علی ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت تجھ کو سوچا بہت تجھ کو چاہا بہت وہ تو رحمت ہی رحمت ہیں سب کے لیے وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت وہ پیمبر بھی تھے وہ سپاہی بھی تھے بانی سلطنت بھی تھے حاکم بھی تھے ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نہیں ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا بہت سید ولد آدم شفیع الامم نازش بزم عالم جمیل الشیم تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت سید ولد آدم شفیع الامم نازش بزم عالم جمیل الشیم تیری سنت کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت
آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت۔ نور توحید، نور کتاب مبین، نور سنت ہم ہی تو یہاں لائے ہیں۔ مان احسان ہمارا ہمارے وطن، ہم سے پہلے یہاں تھا اندھیرا بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے، کرم ہے کہ انہوں نے ہم سب کو اس مبارک، موقر اور سنجیدہ اجتماع میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، جہاں ہمارے بہت سے اکابر اہل اللہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کو، اس اجلاس کو قبول فرمائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور یہاں سے ہمیں کچھ صحیح باتیں، صحیح پیغام لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مختصر تقریباً پون گھنٹے کے وقت میں تو 3 باتیں عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ رہنمائی تو طرح طرح سے ہوتی ہے دنیا میں لوگوں کی، اور اس وقت ہم لوگ جس قسم کے حالات کا شکار ہیں، ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر، ان میں یقیناً اس سلسلے میں ہونے والی غلطیوں کا بھی دخل ہوگا۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے حالات جیسے چل رہے ہیں ویسے حالات پر ایک دن بھی کسی آدمی کو راضی نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹھ کے لینا چاہیے یار۔ اور حالات سے میری مراد اصلاً باہر کے حالات نہیں ہیں، دنیا کی طرف سے پیش آنے والے حالات نہیں ہیں، بلکہ اپنے ذاتی اعمال اور ذاتی حالات ہیں۔ باہر کے حالات ہمارے اعمال کا پرتو ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ اگر یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ ہم اگر آج اللہ کے یہاں جانے لگیں تو ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہم میں سے کوئی بھی ہاں میں شاید نہ دے سکے۔ حالات اس طرح کے ہمارے ہیں، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر دنیا کی طرف سے جو ہمارے لیے حالات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک دن بھی ان پر راضی نہیں رہا جا سکتا۔ تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کے حالات کے لیے نہایت شاندار نمونہ موجود ہے۔ بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اسے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور وہ ہدایت کے اس سرچشمے کی طرف نہیں لوٹتا جس کی رہنمائی 100% صحیح ہے اور 100% سچی ہے۔ کیسے بھی حالات ہو جائیں مسلمانوں کے، ان کے سامنے رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نمونہ اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سلسلے میں دنیا کے کسی بھی آدمی سے اگر سوال کیا جائے، یعنی اس سوال کا انداز اگر یہ ہو کہ اس انسانی کائنات کی تاریخ میں وہ آدمی کون ہے جس نے دنیا کے انسانوں میں سب سے اچھی زندگی گزاری، یا وہ شخصیت کون ہے جس کی زندگی کامیاب زندگی کا نمبر 1 کا نمونہ ہے، یا وہ شخصیت کون ہے جس کو دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ عزت ملی ہے، آپ کسی بھی انداز سے سوال قائم کر لیں اور جواب دینے کے لیے صرف مسلمانوں ہی کا مجمع منتخب نہ کریں، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے جو جاننے والے بھی ہوں تاریخ کو، جنہوں نے پڑھا ہو شخصیات کو،
ان سے آپ سوال کریں تو سب کا مشترک جواب ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت اسی طرح کی ہے اور سب نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان باعتبار اپنے ایمان و عقیدے کے اور عقیدت کے اعتبار سے بھی اس بات کو مانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو حضور علیہ السلام پر اور آپ کے لائے ہوئے مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس چیز کو حقیقت کے طور پر مانتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا اس کائنات انسانی میں سب سے اعلیٰ معیار کا انسان ہونا ایسی بات ہے جو حقیقت بھی ہے اور جو عقیدت بھی ہے اور جو عقیدہ بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عقیدہ اور عقیدت ہے اور تمام انسانوں کے لیے حقیقت ہے، اور اس کا اعتراف سب نے کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ چیز موجود ہے تو ہمیں اپنے حالات کے لیے نمونہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تلاش کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے جب ہم نمونہ حاصل کریں گے تو وہاں سے ہمیں سب سے پہلے جو تحفہ ملے گا وہ علم کا تحفہ ہوگا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بھی ہے، تمام خصوصیات کے ساتھ یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ اس کائنات انسانی کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، اور سب سے زیادہ علمی شخصیت بھی آپ ہیں۔ آپ کا دین سب سے زیادہ علمی دین ہے۔ آپ کا معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی علمی کتاب ہے قرآن کریم۔ تو حضور علیہ السلام سے ہمیں جو تحفہ ملے گا وہ علم کا تحفہ نمبر 1 پر ملے گا۔ اور علم کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح جاننے کی ہے کہ یہاں علم سے مراد اللہ کی معرفت تک پہنچانے والا علم ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا خلاصہ وہی علم ہو سکتا ہے۔ دنیا کے معاش کے لیے جو علوم کام آتے ہیں ان کو علوم چاہے آپ کہہ لیں اپنی اصطلاح میں، لیکن وہ دنیا کے ذرائع معاش ہیں۔ بحث یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں، بحث یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھنا یا اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو تو شریعت ہی نے اپنے روزگار کے لیے جائز کوشش کرنے کا بھی حکم دے رکھا ہے، لہٰذا اپنے روزگار کے لیے اگر کوئی مسلمان دستکاری کا کام کرتا ہے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، تو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایسا فن پڑھتا ہے جو اس کو اس کے معاش کے سلسلے میں خود کفیل بناتا ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات ہو رہی ہے علم کی۔ علم اس علم کو کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچانے والا ہو، اور وہ علم دین ہے، وہی حقیقت میں علم ہے، اور اسی کو حاصل کرنے پر دھیان دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کسی بھی لائن کی تعلیم کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کوئی کمزور بات نہیں ہے، پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کے علم کا تعلق جو ہے مسلمان کی دنیا سے بھی ہے اور مسلمان کی آخرت سے بھی ہے، اور جس مسئلے کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے وہ مسلمان کے لیے اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو ہمارے حالات بگڑے ہیں، ہمارے حالات جو خراب ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ ہماری سوچ خراب ہوئی اور ہم نے آخرت والے مسئلوں کو پیچھے کر دیا اور دنیا کی ضرورت والے مسئلوں کو آگے کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اصل مقصد سے ہٹ گئے۔ آپ ذرا غور کریں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بات کہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو کہ اس کے بچوں نے قرآن نہ پڑھا ہو اور وہ آرام کی نیند سوتا ہو، جبکہ واقعہ ایسا ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ہی ہیں۔ واقعہ تو یہی ہے، مگر یہ سمجھ میں آنے والی بات بالکل نہیں ہے کہ ایک مسلمان
اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی اس بنیاد سے اتنا غافل ہو اور وہ آرام سے زندگی گزارتا ہو اور مطمئن رہتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان نے آخرت کے مسائل کو پیچھے کر دیا ہے، دنیا کے مسائل کو اس نے آگے کیا ہے، اور اس کی نظر میں دنیا کی عظمت ہے، دین کی عظمت نہیں ہے۔ یہ ایک اصل بیماری ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے کوئی ایسی بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے۔ آپ کا یہ شہر جو ہمارے ملک کا اقتصادی مرکز ہے، جس شہر میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے مزاج بھی وہی بنتا ہے۔ اگر دلی سیاسی مرکز ہے تو آپ کو ہر قدم پہ سیاسی لیڈر مل جائیں گے، روزگار چاہے نہ ہو سیاسی لیڈر ضرور ہوں گے، ان کے پاس کھانے کمانے کا نہ ہوگا مگر سیاست کے میدان میں نظر آئیں گے۔ تو یہ اقتصادی مرکز ہے، یہاں زندگی کا جو محور ہے وہ کھانا کمانا ہے، روزی روٹی ہے۔ ایسے حالات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن ایسی جگہ پر یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ضرورتیں لوگوں کی سوچ میں آگے ہو جاتی ہیں اور آخرت کی ضرورتیں پس پش چلی جاتی ہیں۔ بہت غور کریں اس بات پر اور بہت سمجھیں اس بات کو، بہت محسوس کریں اس بات کو اور اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں جو ہمیں گویا زندگی کا ڈھنگ ملتا ہے، چیزوں کو رکھنے کی جگہ ملتی ہے، دنیا کو دنیا کی جگہ اور آخرت کو آخرت کی جگہ۔ حضور علیہ السلام نے تو دنیا کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو بطحاء مکہ کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور شکر کروں اور اگلے دن فاقہ ہو اور میں صبر کروں۔ دونوں طرح کے حالات میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ مزاج اس امت کو دیا۔ قرآن کریم نے اس امت کا یہ مزاج بنانے کی کوشش کی۔ قرآن نے صاف طور پر مسلمانوں کو دنیا کی عظمت سے بہت ڈرایا ہے۔ میرے بزرگوں، غور کریں آپ، قرآن دنیا کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں جس انداز سے بات کرتا ہے اور پھر ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں مختلف آیات کا، کہ دنیا کو اصل مقصد بنانے والی سوچ یہ صاحب ایمان کی سوچ نہیں ہو سکتی، اور آخرت کو اصل مقصد بنانے والی سوچ ہی صاحب ایمان کی ہو سکتی ہے۔ دنیا کو اصل مقصد سمجھنا یہ ایمان والوں کا کام ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا کی کھیتی، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم آخرت کی کھیتی میں، اس کی کھیتی میں بڑھوتری کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔